تو مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں اور اللہ تعالیٰ کی حضوری میں ترقی ہوتی رہتی تھی. تو جب آگے درجہ مل جاتا تھا تو پچھلے درجے سے معافی مانگتے کہ اب تک میں کیوں اس مقام بلند پر نہیں تھا، لہذا پچھلے درجے سے آپ استغفار فرماتے تھے کہ اب تک میں اس مقام سے کیوں نہیں فائز تھا. تو اس کو وہ درجے قصور میں سمجھتے تھے. یہ اس کی فرمایا. اور اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وحث للامت علی التوبہ والاستغفار، اور امت کو توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ کرنا ہے اس ارشاد گرامی سے کہ جب میں نبی ہو کر معصوم ہو کر 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں فإنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مع کونہ معصوما، وہ تو معصوم تھے اور بہترین مخلوق تھے. جب انہوں نے استغفار و توبہ کیا ہر روز 70 مرتبہ، بس کیا حال ہے میرے امت کے ان گنہگار بندوں کو جو استغفار و توبہ سے غافل ہیں. فکیف بالمذنبین، کیا حال ہے گنہگاروں کا کہ جو فکیف بالمذنبین. اور فرماتے استغفار کی معنی کیا ہے؟ مغفرت مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے بذریعہ قول اور بذریعہ فعل. زبان سے تو استغفر اللہ کہنا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اور فعل سے استغفار کرنے کے معنی یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے اور نیک اعمال میں لگ جائے. اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے کیا معنی ہیں؟ کیا معنی کہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیا؟ اس کے بارے میں سید محمود بغدادی روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش مل جانے کے دو معنی ہیں. نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ اللہ یطلع علی ذنبہ احد من الناس، اللہ تعالیٰ جس کی مغفرت فرما دیں گے تو دنیا میں اور آخرت میں اس کے گناہ کے بارے میں مطلع نہیں کریں گے، یعنی نہ دنیا میں رسوا فرمائیں گے اور نہ آخرت میں رسوا فرمائیں گے. ایک مفہوم مغفرت کا یہ ہے. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ یؤاخذ اللہ بذنبہ یوم القیامہ، اللہ اس کے گناہ کے بارے میں قیامت کے دن کچھ حساب کتاب احتساب مواخذہ نہیں فرمائیں گے، پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی، سوال جواب نہیں فرمائیں گے. مغفرت کا دو مفہوم ہے. غفر یغفر معنی میں ستر یستر کے ستاریت غفاریت کے لیے لازم ہے. اللہ تعالیٰ جس کو بخشیں گے تو یہاں بھی وہاں بھی اس کی ستاری اور پردہ پوشی بھی فرمائیں گے. دو انعام ملے گا، یعنی نہ تو مواخذہ ہوگا اور نہ اس کا احتساب اور مواخذہ ہوگا، نہ مخلوق پر اللہ تعالیٰ یہاں وہاں ظاہر فرمائیں گے.